یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت سے ہم سب واقف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں، اللہ رب العزت کے واضح فرمانات ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ حقیقی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ مومن نماز کو ادا کرے، پڑھے، اور اس ادا کرنے والے کو اس کا اجر و ثواب نہ ملے تو پھر اس انسان کے لیے بہت ہی پچھتاوا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے مومنین لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح بیان فرمایا کہ بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں جن کی نماز پڑھنے کے بعد ان کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ ان کا اجر و ثواب انہیں نہیں ملتا۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے نماز کے طریقے کو سیکھنا اور اس کے بعد اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع کیسے لے کر آئیں۔ اس میں سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنی نیت کے اندر اخلاص کو پیدا کرنا چاہیے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے نماز نہیں پڑھنی، اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ہم کہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے کہ لوگوں کے سامنے متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے، پھر انسان نماز کے خشوع و خضوع کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اس طرح جب نماز ہم پڑھ رہے ہوں اس میں ہم نے اپنی نظر، یہ جو ہماری آنکھ ہوتی ہے، اس کو یکسوئی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ دائیں بائیں گھمانا، اس کو دائیں بائیں دیکھنا، یا اس کو ادھر ادھر دیکھا جانے سے بھی نماز کا خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمیشہ انسان کی نگاہ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نگاہ ہمیشہ سجدے والی جگہ پہ رہتی ہے، اور آپ اس چیز کو آزما لیں، جب ہماری نگاہ سجدے والی جگہ سے ہٹ جائے گی ہماری نماز سے توجہ ہٹ جائے گی۔ جب دوبارہ ہماری نگاہ سجدے والی جگہ پہ آئے گی ہمارا پورا دماغ جو ہے وہ نماز کی طرف ہو جائے گا۔ تو نماز کے اندر خشوع و خضوع کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنی نظر کو جو ہے وہ سجدے والی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ جب اس سے نظر ہٹ جاتی ہے تو نماز کے اندر وہ یکسوئی، وہ محبت، وہ الفت، وہ خشوع و خضوع نہیں رہتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب جو نماز کے اندر ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں نا، اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے، ترجمہ آنا چاہیے۔ انسان پڑھتا جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ جیجی کے ساتھ ہی پڑھے گا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرہ، جب انسان کو پتا ہوگا کہ میں یہاں اللہ کی تعریف کو بیان کر رہا ہوں، اللہ کی توحید کو بیان کر رہا ہوں، پھر ایک انسان پڑھے گا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ جب ترجمے کا پتہ ہی نہیں ہونا، اب اکثر لوگ یہاں پہ ہوں گے ہو سکتا ہے صرف فاتحہ کی ترجمہ نہ آتا ہو اور فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، اور پھر انسان جو فاتحہ پڑھ رہا ہے اس کے مطلب اور مفہوم کا ہی نہ پتا ہو تو پھر وہ خشوع و خضوع حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں پہ ہم نے نماز ادا کرنے آنا ہے، جہاں پہ ہم نے وضو کو کرنا ہے، جہاں پہ ہم نے وقت اپنا دینا ہے، پھر ہمیں نماز بھی ایسی ادا کرنی چاہیے جس کا ہمیں فائدہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم نماز کے ترجمے کو سیکھیں۔ بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے موبائلوں کے اندر ایپس موجود ہیں، اس کے اندر نماز اور اس کی دعائیں موجود ہیں، وہاں سے ترجمے کو دیکھ سکتے ہیں۔ حصن المسلم جیسی کتاب عام ہے جس سے ہم نماز کے ترجمے کو سیکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور کیفیت پیدا کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ جب تم عبادت کر رہے ہو ایسے لگے تمہیں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ چیز آپ اندر پیدا نہیں کر سکتے کم از کم اس چیز کو تو پیدا کرو نا کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔
اللہ کی ویسے ہی ہمارے اوپر نگاہ ہوتی ہے، لیکن جب ایک انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی توجہ اس انسان پر زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ کیفیت نہیں پیدا کر دیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے اندر ہونی چاہیے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کم از کم اپنے اندر اس چیز کو تو پیدا کر دو نا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو جب انسان اس چیز کے ساتھ نماز کو پڑھے گا تو پھر انسان کی نماز کے اندر خشوع خضوع آئے گا، اخلاص ہو، نماز کا ترجمہ آتا ہو، اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنا ہو، تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ وہ نماز ملے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اس لیے ان چیزوں کی کوشش کریں تاکہ ہماری نمازیں ہمیں فائدہ پہنچائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔